ناظرین کچھ بات کر لیں کرونا وائرس کی، کیونکہ جو دوسری لہر کرونا وائرس کی آئی ہے پاکستان میں وہ انتہائی ڈیڈلی ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب جن کی ایک باقاعدہ ریپوٹیشن ہے کہ ہیومن رائٹس کیسز میں خاص طور پہ عوام کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں، آج انہوں نے پاکستان کے شہریوں کا جو زندگی کا حق ہے اس حوالے سے ایک انتہائی اہم فیصلہ دیا کرونا وائرس کے حوالے سے۔ اور اس حوالے سے جو انہوں نے فیصلہ لکھا اس میں انہوں نے بتایا کہ جو پبلک فنکشنریز ہیں اور جو خاص طور پہ انٹائر نیشنل لیڈرشپ جو قومی قیادت ہے اس کی ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ جناب یہ جو کرونا وائرس ہے اس سے بچنا کیسے ہے۔ اور اس حوالے سے جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اور NCC نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی جو بھی اقدامات لے رہی ہے، جو بھی فیصلے کر رہی ہے، وہ آپ کی زندگی بچانے کی خاطر کر رہی ہیں، اور کیونکہ قومی لیڈرشپ کو لوگ فالو کرتے ہیں ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ کس طرح سے اس بیماری کو روکنا ہے، کیونکہ جس طرح سے یہ سیکنڈ ڈیڈلی ویو آئی ہے اس کا اگلا وکٹم کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ آج شاید کوئی اور ہے تو کل آپ یا خدا نخواستہ آپ ہو سکتے ہیں، خدا نخواستہ میں اس کا شکار ہو سکتا ہوں۔ تو اس سے بچنے کے لیے آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ان قومی قیادت کا ایک انتہائی اہم کردار ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا اپنی ججمنٹ کے پیراگراف نمبر 5 میں کہ جو دوسری لہر آئی ہے یہ کس حوالے سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس میں انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس وقار سیٹھ صاحب اسی کرونا وائرس کی سیکنڈ ڈیڈلی ویو کی وجہ سے شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کمیٹی فیصلے کرتی ہے، NCC فیصلے کرتی ہے، جو بھی اقدامات کا اعلان کرتی ہے، وہ ہر شہری کا جو زندگی کا بنیادی حق ہے اس حوالے سے آرٹیکل 9 میں کانسٹیٹیوشن کے جو دیا گیا ہے اس پہ عمل کرنا انتہائی اہم ہے۔ جہاں ایک طرف آپ کے رائٹس ہیں تو وہاں آپ کی ذمہ داریاں بھی ہیں، ڈیوٹیز بھی ہیں جو باقی شہریوں کی زندگی بچانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ نہ صرف یہ، انہوں نے جو جیلوں میں ہمارے اوور کراؤڈنگ ہے، بہت زیادہ جگہ کم ہے، قیدی جیلوں میں زیادہ ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ NCC اور NCOC کو دیکھنا چاہیے کہ جناب اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور جو انمیٹس ہیں، جو جیلوں میں قید ہیں لوگ، اور بہت سے اس میں سے انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں جن کی ابھی سزائیں نہیں ہوئی، تو ان کا جو زندگی کا حق ہے اسے بھی کسی نہ کسی طرح سے محفوظ کرنے کے لیے اہم اقدامات کیے جائیں۔ اور اسی ججمنٹ کا جو آج آئی ہے پیراگراف نمبر 10 سب سے زیادہ انتہائی اہم ہے، اور اس پیراگراف نمبر 10 میں آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جتنی بھی پہلے باتیں ہوئیں اس میں یہ چیز بہت اہم ہے کہ جو NCC ہے، نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی، اس کے جو فیصلے ہیں وہ سب کے اوپر اس کا عمل کرنا ضروری ہے، بائنڈنگ ہے، اور یہ کسی بھی جوڈیشل فورم پہ اس سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ انتہائی اہم فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا، اور ہر پاکستانی شہری کی پورے ملک میں یہ ذمہ داری ہے، چاہے وہ آزاد جموں کشمیر میں ہو، چاہے گلگت بلتستان میں ہو، کہیں بھی ہو، ملک کے کسی بھی حصے میں ہو، کہ وہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے فیصلوں پہ عمل درآمد کرنے کے لیے اپنی شہری ذمہ داریاں پوری کریں، اس پہ عمل درآمد کریں۔ اور ساتھ ایک اور جو امپورٹنٹ ڈائریکشن اس حوالے سے آئی کہ اگر NCC کی ان ہدایات کی کوئی بھی وائلیشن ہوتی ہے تو اس حوالے سے قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، جو کہ آپ کے خلاف سول اور کرمنل کیسز کی صورت میں پینلٹیز بھی ہو سکتی ہیں اور سول اور کرمنل کیسز بھی ہو سکتے ہیں۔ انتہائی اہم ججمنٹ آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی، جس کو اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے کہ 300 لوگوں سے زیادہ کی گیدرنگ پہ NCC نے پابندی لگائی ہے، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو بڑے بڑے سیاسی جلسے ہو رہے کیا وہ ہو پائیں گے، اور حکومت پاکستان اب اس پہ عمل درآمد کس طرح کرے گی۔ نہ صرف یہ، ایک اور چیز آج میری کچھ حکومت کے ذمہ دار افسران سے بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ جو سکولز ہیں وہ ہمیں چاہیے کہ موسم سرما کی چھٹیاں تھوڑا پہلے کر لیں، ونٹر ویکیشنز پہلے کر لیں اور تھوڑی زیادہ کر لیں، کیونکہ بچوں میں جو انسیڈنس ہے کرونا وائرس کی سپریڈ کا ایز ٹرانسمیٹرز وہ ہمیں زیادہ نظر آئے، گو کہ بچوں میں کیسز کم ہیں لیکن وہ ٹرانسمٹ زیادہ کر رہے ہیں، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس ٹرانسمیشن کو روکنے کے لیے موسم سرما کی جو چھٹیاں ہیں، ونٹر ویکیشنز، وہ پہلے کریں اور تھوڑی لمبی کر لیں، اور اس کے بعد جو آپ کا ایکیڈیمک کیلنڈر کا شیڈیول ہے اسے دوبارہ سے بنایا جا سکے۔ تو ہمیں امید ہے کہ یقیناً ارباب اختیار اس حوالے سے بھی دیکھیں گے، معاملات کو سوچیں گے کہ ٹرانسمیشن کو روکنا کس طرح سے۔ اب آتے ہیں ناظرین